وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن میں میڈیا اینڈ پبلک ریلیشننگ بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریولنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کے ولاگز دیکھنے کو ملتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ 2005 کے بعد جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے وہاں ان کو موقع ملا جا کر کام کرنے کا, خدمت کرنے کا. میری مراد جناب شعیب ہاشمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہیں, میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ماشاءاللہ UMT اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کا جو میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ جیسے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے دیگر دوستوں سے رابطہ رہتا ہے. پھر یہاں آ کے بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جو رمضان ٹرانسمیشن کا جو سیٹ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا فیسینیٹ کر رہے ہیں. آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹرانسمیشن کا موضوع ہے یوم یتامہ کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس حوالے سے شعیب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے, اور سب سے پہلا اسی حوالے سے جو میرا آپ سے سوال ہوگا وہ یہ کہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے بھی اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ پہلے یہ بتائیں کہ یوم یتامہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. اور اس میں یہ پاکستان میں تو اس کو الخدمت فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں اور اس وقت پاکستان آرفن کیئر فورم کے بھی چیئرمین ہیں محمد عبدالشکور صاحب, انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور خیال یہی تھا کہ ہمارے ہاں ہر طبقے کے لیے ایک دن جو ہے وہ مختص ہے. بچوں کا بھی دن ہوتا ہے, ماؤں کا بھی دن ہوتا ہے, باپ کا بھی دن ہے, مزدوروں کا دن ہے, عورتوں کا دن ہے, اور اسی حوالے سے مختلف محبت کا دن منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہر کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ضرورت کے تحت جو ہے وہ دن مناتے ہیں. اچھا, یتیم بچے ایسے ہیں جن کا کوئی دن نہیں تھا. پاکستان میں کبھی بھی آرفنز ڈے نہیں منایا گیا تھا, اور ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے وہ کبھی اسمبلی کے سامنے, کبھی مال روڈ پہ, کبھی پریس کلب کے سامنے, ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تھا جہاں سے وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ لوگوں تک, یا اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے تھے. تو ایک خیال آیا کہ جب الخدمت فاؤنڈیشن نے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ملک بھر میں کام شروع کیا, تو تب ایک خیال آیا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں یتیم بچوں کے حوالے سے بات ہو, جو ان کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات ہو, معاشرے میں جو من حیث القوم ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے بات ہو. تو پھر سب سے پہلے الخدمت نے اس کو 9 ربیع الاول کو جو ہے وہ یوم یتامہ منانے کا فیصلہ کیا. اچھا, جب 9 ربیع الاول منایا تو اس میں خیال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا ہے, ایک 12 ربیع الاول جو ہے اس کا ملتا ہے کلیو, اور ایک جو ہے وہ 9 ربیع الاول ملتا ہے. 12 ربیع الاول کو چونکہ آلریڈی اتنے ایونٹس ملک میں ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو پھر تھوڑا سا 9 ربیع الاول رکھا. اور لیکن پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آلریڈی جو IHH ایہا یہ ایک ٹرکش آرگنائزیشن ہے جو شاید آپ کو یاد ہو کہ آج سے چند سال پہلے فریڈم فلوٹیلا بھی لے کر گئی تھی فلسطین کے لیے, اور اس پہ پھر اٹیک بھی ہوا تھا اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے بھی گئے تھے. تو ایہا پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہے اور دنیا بھر میں جو ہے مسلمانوں کی بڑی ایک NGO کے طور پر اس کا نام ہے. تو اس نے پھر OIC میں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے, مسلمان ممالک کی جو ایک نمائندہ تنظیم ہے, وہاں پہ اس نے 15 رمضان المبارک کی آلریڈی ایک قرارداد منظور کروائی ہوئی تھی. انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان میں آرفنز کے حوالے سے اتنا کام ہو نہیں رہا تھا پہلے, تو پاکستان میں اویئر نہیں تھا. پھر 9 ربیع الاول جب شروع کی ہم لوگوں نے, اور ہماری نیوز اور ہماری چیزیں جب ان تک پہنچی تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ یہ 15 رمضان المبارک جو ہے یہ آلریڈی مختص ہے اس دن کے لیے. تو پھر یہ 15 رمضان المبارک OIC کے اندر چونکہ منظور تھا, تو پھر اس کو پاکستان کے اندر 15 رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہے وہ یہ یوم یتامہ منانے کا اعلان کیا گیا.
اور اس میں بھی بلکہ ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں الخدمت نے ہی ایک ایفرٹ کی کہ پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے جتنے بڑے ادارے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور ایک پلیٹ فارم ہم لوگوں نے پھر بنایا جس کا نام پاکستان آرفن کیئر فورم تھا. اور پاکستان آرفن کیئر فورم نے پہلے سینٹ سے قرارداد منظور کروائی اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں اس کو انڈورس کرنے کے لیے، اور پھر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی. اور اس کے بعد چونکہ پھر وہی بات کہ بہت سارے دنوں کے ساتھ بہت سارے برانڈ جڑ جاتے ہیں. یہ چونکہ ویسے ہی یتیموں کا دن ہے تو اس کا حال بھی جو ہے وہ تھوڑا اس سینس میں یتیموں والا ہوا کہ اس کو انڈورس کروانے میں ایک ہمیں اب کچھ چھٹا سال ہے، ہم لوگ ایک کوشش کرتے ہیں. جیسے آج آپ نے ہمیں موقع دیا، اسی طرح مختلف چینلز میں مختلف پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دن ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. ایک تو ہم آرفنز کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، اور اس کے پیچھے بھی یہ بات سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے یہاں پہ کوئی 42 لاکھ بچے یتیم ہیں. یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے. اتنی بڑی تعداد ہے، ان میں سے سب بچے نہ صحیح لیکن بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کو کھانے پینے، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے، ان کو پراپر نہیں مل پاتی. تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہے یوم یتامہ ایکچولی، کہ ہم سب لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ کسی ایک فرد کا، کسی ایک ادارے کا کرنے کا کام نہیں کیونکہ اسلام نے کس قدر اس پہ زور دیا ہے، اور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کتنے بڑے اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے پورے پاکستان کو مل کے اس چیز میں. شعیب صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے کتنے پاکستان میں سیٹ اپس ہیں اور کتنے جو بچے ہیں وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں؟ الخدمت ایک حیرت انگیز ادارہ ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں الخدمت کا حصہ ہوں، میں تو بڑا پراؤڈلی الحمدللہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں الخدمت کے ساتھ، اور میں نے بالکل اپنی اسٹڈیز BS میں نے سٹارٹ کیا تھا تب میں الخدمت کا حصہ بنا تھا ایز اے والنٹیئر، اور پھر وہ انٹرنشپ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اچھا سلسلہ رہا. الخدمت 7 ایریاز میں کام کرتی ہے. اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، کلین واٹر، آرفن کیئر کا ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے، پھر ہمارا مواخات پروگرام، مائکرو فائنینسنگ، ربا فری یعنی بلا سود قرضوں کا ایک پروگرام ہے، اور پھر کچھ سیزنل پروجیکٹس ہیں ہمارے کمیونٹی سروسز کے نام سے. یہ 7 ایریاز ہیں، اور اس کے اگر سب ایریاز بھی ملائے جائیں تو یہ تقریباً کوئی 50 کے قریب ہماری سروس ایریاز بنتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی ایک ہاسپٹل، کسی ایک آرفنیج یا کسی ایک فیلڈ کو لے کر جو ہے وہ پوری آرگنائزیشنز یا ایک سٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے الخدمت تو اگر سارے پروجیکٹس ملائے جائیں تو کوئی 50 آرگنائزیشنز یا 50 NGOs بنتے ہیں یہ. تو ہم آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر کوئی کہیں پہ زلزلہ آتا ہے، کہیں پہ سیلاب آتا ہے، کہیں پہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے، تو الخدمت کے رضاکار وہاں پہ پہنچتے ہیں ریسکیو ریلیف کے لیے. 2005 کے زلزلے کے بعد سے اب تک پاکستان میں جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں مجھے خود بھی وہاں جا کے کام کرنے کا موقع ملا ہے. اور یہ تھوڑی سی ابھی بڑی آسانی سے بتاتے ہیں، لیکن وہ وقت جب کہیں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور وہاں سے لوگ محفوظ مقام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو الخدمت کے رضاکار جو ہیں وہ محفوظ مقامات سے اس آفت زدہ جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے بہن بھائی یا ہم وطن وہاں پہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ان کو نکال سکیں. تو پھر ہیلتھ میں اسی طرح ہمارے آپ یوں سمجھیے کہ ہاسپٹلس ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، ایمبولینس کا ہمارا فلیٹ ہے، کوئی 295 کے قریب ہماری ایمبولینسز ہیں. اسی طرح بلڈ بینکس ہیں. پھر ہمارے یہ بھی فارمیسیز کا ایک سیٹ اپ ہے، یہ ہیلتھ کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے اندر ہمارے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں. وہ بچے جو کوڑا چنتے ہیں، جو کچرا چنتے ہیں، اس کے بعد بچیاں جو گھروں پہ کام کرتی ہیں، بچے جو ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں، ان بچوں کو ہم روزانہ 2 گھنٹے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں.
اور ان کو پڑھاتے ہیں. اور یہ کام اس لیے بڑا مشکل ہے کہ جب آپ ان بچوں کے عموماً تو ہم نارملی گھروں میں بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے توجہ نہیں دے رہے, پڑھ نہیں رہے, یا ان کو اور محنت کرنی چاہیے یا اسکول جاتے. یہ وہ بچے ہیں جنہیں اسکول جانے کا شوق ہوتا ہے, لیکن ان کو ان کے ماں باپ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ یہ روزانہ آپ اپنے ماں باپ کو 200, 250, 300 روپے کما کے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تسی ساڈے بچے خراب کر رہے ہو, یہ چنگا پہلے جڑا ہے وہ کم تے لگے نے تے تسی انہاں نوں پڑھا کے تے. بڑی رہنمائی ضروری ہے اس معاملے میں ہمارے پاس. تو اس میں سب سے زیادہ ان بچوں کے والدین کی کونسلنگ کرنی پڑتی ہے. اور پھر بچے تو جب آ جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ چونکہ ان بچوں کا ایکسپوئر کہیں زیادہ ہوتا ہے, یہ اسٹریٹ اسمارٹ چلڈرن ہوتے ہیں, تو یہ بچے ان کے بڑھنے کے, پڑھائی میں آگے جانے کے, انٹرپرینیورشپ کی طرف جانے کے ان کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت کوئی 51 ہمارے اسٹریٹ جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں. پھر ہمارے کچھ اسکولز ہیں. پھر الفلاح اسکالرشپ کا ایک ہمارا پروفیشنلز کے لیے ایک سیٹ اپ ہے جس میں 1998 سے لے کے اب تک جو ہے وہ کوئی تقریباً 5,000 کے قریب بچے بچیاں جو ہیں وہ یہ اسکالرشپس لے کے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر کے اور اپنی پروفیشنلی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کسی ایک ایکچولی بچے کی زندگی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان اور آنے والے اس کے لیے بڑا کام ہے, جو نیک کام آپ لوگ کر رہے ہیں. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام اسی طرح جاری ہے. شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ, کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. They all found the way to empower their ambitions and become the groundbreakers, the goal setters, the advocators, the problem solvers, and the passion followers. At a place where every dream comes true, achieve your dreams here and now.